السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وقال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا زمین سج گئی آسمان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے انج مٹھی مٹھی سبحان اللہ نہیں یہ جمعہ نہیں جے جمعہ یہ تقریر جمعے تھوڑی اوائڈ کری دا کہ نہیں یار بندے بولن نہ انج نہ کرن وہ شیر بہتے تھوڑے نہ ہو جاوے یہ تے ہن کھلا ٹائم ہے انشاءاللہ ایندے ہی ہے نا تسی پریشان نہ ہو تسی ایتھے ہی میں تے تکے شاہی نہ تسی ٹائم لے لے میں اگے جانا ہے انشاءاللہ ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ ہاں جی زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلم تے جہالتاں دے دور مک گئے اللہ دی سو زمین تے اللہ دی سو دلاں وچ راج سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ابو ایوب ماڑا سی توجہ میرے والے ابو ایوب ماڑا سی
نصیباں دی گل ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی گل سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول ابو ایوب ماڑا سی میں لگدا ہے سیڈ بھی ماڑی ہے پتہ نہیں کیوں میرے تو اولے بیٹھے نے ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ کم رکھنا ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی گل سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول پہلی واری زمین دے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پوری توجہ والا جملہ بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پئے بیٹیاں دے قاتلاں دے مول موڑ دیتا ہے ماشاءاللہ شیر دا بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پئے اے بول ساری دیاں دے سراں نوں گٹھ گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی بادشاہی شہنشاہی اللہ جل جلالہ کی شان واسطے ہے درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین طہ یاسین خاتم النبیین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء ختم الانبیاء میری اور مسند رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے حضرات گرامی قدر بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کراں گا اس تو پہلے بڑے محترم بھائی قاری عطاء الرحمان صاحب نصیبہ والے نے بھاگاں والے نے وہ ماپے جنہ دے بیٹے نے آج تراویح کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے اللہ رب العالمین انہاں دا پڑھیا ہویا ایک ایک لفظ او دا اجر اور ثواب انہاں دے والدین نوں گاں انہاں دے والدین نوں بھی عطا فرمائے تے جنہاں دے پیچھے کھڑو کے سنیا ہے اللہ سونیا انہاں نوں 700 نیکیاں بنا کے اجر اور ثواب عطا فرما مرداں وچوں وی تے عورتاں وچوں وی اللہ رب العالمین سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے بڑی خوشی دی بات ہے بڑی بھاگاں دی بات ہے اسی اسنا دے اندر قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے ہر اس بندے دی زندگی دے اندر انقلاب آ سکتا ہے جڑا بندہ قرآن مجید دی تلاوت کرتا تسی کہو گے کہ قاری صاحب اسی بڑی تلاوت کی رمضان چ بڑا قرآن پڑھے ہے میں 5 قرآن مکمل کر لے میں اتنے قرآن مکمل کر لے میں اتنے کر لے لیکن زندگی کے اندر انقلاب نہیں آیا میں اللہ دے گھر چ بیٹھا با وضو بیٹھا مسجد دے اندر بیٹھا میں اللہ دی قسم جو کے کہنا کہ جیڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے او دی زندگی دے اندر انقلاب آتا ہے او دی زندگی دے اندر انقلاب اچھی بولے انقلاب لیکن قرآن پڑھن دیاں 2 شرطاں نے تسی 45 منٹ گفتگو ہونی ہے پورا انشاءاللہ نال ٹریا دے اللہ دی رحمت نال انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا 2 شرطاں نے 2 شرطاں مان کے وہ بندہ قرآن پڑھے انشاءاللہ وہ دی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا نہیں تو میں اج تو بعد کرسی تے نہیں بہواں بڑی وڈی گل ہے 2 شرطاں کیڑیاں نے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھن والا دل لا کے قرآن پڑھے تے دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن سنن والا دل لا کے قرآن سنے پڑھن والا دل لا کے پڑھے تے سنن والا اچھی بولو سنن والا دل لا کے سنے پڑھن والا دل
دل لا کے پڑھے، سنن والا دل لا کے سنے تے انشاءاللہ وہی زندگی دے اندر انقلاب آئے گا۔ بہت بڑی یہ بات ہے، لیکن میں انشاءاللہ دلیل تو بغیر بات نہیں، میں دلیل دیاں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر، صحابہ دے دور دے اندر، اسلاف دے دور دے اندر، جنہاں لوگاں نے اج ساڈے دور دے اندر جنہاں لوگاں نے دلوں قرآن پڑھیا، جنہاں لوگاں نے سنن والے نے دلوں قرآن سنیا، اللہ نے انہاں دی زندگی دے اندر انقلاب برپا کیتا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، گل شروع ہو گئی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرتاں دو مشہور نے میرے پیغمبر دے دور دے اندر۔ کتنی ہجرتاں مشہور نے؟ ایک ہے ہجرت مدینہ، دوسری ہے ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ جڑی ہے وہ ہجرت مدینہ تو پہلو ہوئی ہے کہ بعد ہوئی ہے؟ ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ تو پہلے ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان کیتا نا، نبوت کا اعلان کیتا، لوگاں نے کلمہ پڑھیا تے جڑے مارے مارے مسلمان سن، مارے مارے لوگاں نے کلمہ پڑھیا، غلاماں نے کلمہ پڑھیا تے او جدوں کلمہ پڑھ لیا، اے بستی پورا پنڈ، توجہ میرے وال کریا جے، اے پورا پنڈ مسلماناں دا اے نہ ہوئے اے دے اندر وچ کوئی دوسرے بھی رہندے ہون، چیتا چیتا مسلمان ہون تے جڑے کافر سی نا مکے دے اندر او مسلماناں نوں تنگ کردے سن۔ اس نالوں وڈی مثال کی ہو سکتی ہے کہ کالا حبشی غلام بلال ہے، انہوں امیہ ظلم کرتا ہے، ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ اسی طرح کے کئی ایک ظلم نے جڑے غلاماں تے مسلمان غلام سن تے کافر مالک سن، مالک کافر ہوندا، غلام مسلمان ہوندا، او کلمہ احد کردا، او اوتے ظلم کردا۔ انہاں سارے ظلماں تو تنگ آ کے مسلمان مٹھی بار اکٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو۔ سونےو کافراں نے بڑا تنگ کیتا، سانو ہجرت کی اجازت دے دیو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی جدوں حالات سازگار ہون گے اسی دوبارہ مکے کے اندر واپس آ جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اجازت دے دی۔ اجازت دین تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کتنے کرنی؟ سونے ہجرت حبشہ کے وال کرنی۔ حبشہ کہنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ویر حضرت جعفر طیار، سب کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی کو، حضرت جعفر حضرت علی دے بھائی نے انہوں نے بلایا، فرمایا جعفر فلاں حبشے دے علاقے والے چلے، اوتھے عیسائی جڑے نے او زیادہ رہتے نے، انج کر میں تینوں کچھ قرآن مجید دیاں آیتاں سکھا دینا، کچھ سورت تے میں تینوں سورت مریم پڑھا دینا۔ جدوں اوتھے جائے گا بادشاہ تینوں طلب کرن گے، بادشاہ تیرے کو سوال و جواب کرے گا، انہوں جواب دے اندر اللہ دا قرآن سنا دیں، اللہ پاک او دے تے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین تہاڈا کام سیدھا کر دیں گے۔ کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دے کولوں سورہ مریم سنی، جویں تسی قاری عطا رحمان صاحب دے کولوں 16ویں پارے دے اندر سورہ مریم سنی، اللہ پاک تو انہاں دا سنانا تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ اسی طرح ہی میرے پیغمبر نے سورہ مریم سکھا دیتی، صحابہ چل پئے، توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ صحابہ ہن مکے تو نکلے تے کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ بولو کدھر جا رہے ہیں؟ حبشہ دے بعد ہجرت ہون لگ پئی۔ ادھر چند چمچے کی چمچے ہر گروپ دے اندر ہوندے نے، چمچے لوٹے، جویں پتہ لگیا کہ نبی دے صحابہ ادھر حبشہ دے والے جا رہے ہیں، وہ چمچے بھی اٹھے چودھریاں دے، انہاں نے بھی جناب دوا دب سفر دا ارادہ کیتا تے وہ انہاں نالوں پہلے حبشہ دے اندر پہنچ تاکہ اسی اتوں کے بادشاہ کے ذرا کن کن بھر دیے، جہاں لوٹیاں کا کام ہوتا ہے، جہاں چمچیاں کا کام ہوتا ہے، اسی اتنے جا کے ذرا کن شن بھر دیے کہ مسلمان ہوتے پے نے، یہاں دبک دار کے یہاں کر دے۔ حضرت جعفر طیار گئے، انہوں نے جان تو پہلے نجاشی بادشاہ، کئی بادشاہ بڑے سیانے جا کے کہنے لگے بادشاہ، اور چمچے کہنے لگے چمچے کہنے لگے بادشاہ ادھر تک کر کے نا جادوگر ہے، وہ کچھ منن والے تیرے علاقے کے اندر آ رہے ہیں، انج کر کے جو اور نہ کہ کوئی دب دب کا مار کے انہوں نے کر دی، انہوں نے گل نہ سنی۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا یار میرے وہ علاقے چ آ رہے ہیں، میرے ملک چ آ رہے ہیں، انہوں کی گل سننی تو بننی ہے کہ نہیں بننی؟ انہوں نے آ لین دے، اللہ نے دو کان دیتے ہیں، ادھر سن کے ادھر کٹن نہیں، ادھر لے کے بھی سنن نو ادھر لے کے بھی سنن۔ میں دونوں بندیاں کی گل سننی ہے، دونوں فریقاں کی گل سننی ہے۔ کئی بادشاہ ماشاءاللہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، مینوں انہاں دی گل چنگی لگی، ٹھیک نہ لگی کہ آپ بھجا دیاں گے۔ اچھا
حضرت جعفر تیار پہنچ گئے، انہوں نے والے پیغام آیا کہ تمہیں نجاشی بادشاہ نے بلایا ہے، توجہ میرے وال کریا دے۔ نجاشی بادشاہ کا دربار لگا ہے، اپنی وہ کرسی تے بیٹھا ہے، بڑے سارے تخت تے بیٹھا ہے، حضرت جعفر تیار کو بلایا گیا ہے۔ اور اگلی بات تو لگے گی میرے یار تو سادے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد اچھی طرح کو صلی اللہ ہو یار اتنا کرو پھر کو صلی اللہ علیہ وسلم جب جان جتے نالانا ہے ہوتا نام محمد سونا ہے ماشاءاللہ انجے رکھے عرب نے نا چڑ کے یا کام بابرا کبینا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے کی بحث بکار دے شان دے انہوں سزے عرب آسمان دے کی بحث بکار دے شان دے انہوں سزے عرب آسمان صحابی حضرت جعفر تیار سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ پوری توجہ میرے وال کرے آجائیں انج کر کے نجاشی بادشاہ بیٹھ گیا ہے سامنے سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا کر لیا سوال پوچھن لگ پئے سوال جو جواب ہون لگ پئے سب نالوں پہلا سوال سامنے پیغمبر دے صحابہ کھڑے نے تے نجاشی بادشاہ دے پچھلے پاسے چمچے کھڑے نے جڑے مکے جو پہلے پہنچ گئے سن حبشہ دے اندر اللہ اکبر اللہ پہلا سوال حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی بادشاہ نے کیتا تسی کون ہو اسی کتھوں آئے ہو حضرت جعفر تیار فرماتے نے نجاشی بادشاہ اسی صحابہ ہاں اسی مکے دے وچ آئے ہاں تیرے ملک دے اندر رہن واسطے آئے ہاں کیوں آئے ہو اس واسطے آئے ہاں کہ سانو مکے والیاں نے ماریا بڑا ہے سانو تنگ بڑا کیتا ہے اس واسطے اس ملک دا رخ کیتا ہے تیرے علاقے دا سی رخ اس واسطے کیتا ہے اللہ کو اکبر سینے چ رکھنا ہے قرآن جڑا بندہ دل لا کے پڑھتا ہے سننے والا دل لا کے سنتا ہے اللہ پاک دی زندگی دے اندر انقلاب برپا کر دیندے نے اللہ کو اکبر دلیل دیکھو پہلا سوال دوسرا سوال فرمایا اللہ کو اکبر تھانوں مارنے کیوں نہیں فرمایا مارنے اس واسطے نہیں اسی کلمہ پڑھیا لا الہ پالو پتہ نہیں کدوں کا پڑھیا لا الہ الا اللہ اللہ کو اکبر اللہ اسی کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ وہ نجاشی بادشاہ کہنے لگا یہ کلمہ تو سکھایا کنے کہنے لگے جنہوں نے سکھایا ہے انہوں کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا نام محمد ہے محمد کون ہے نجاشی کا اگلا سوال حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ایمان نے جوش ماریا اور میرا ایمان کہنے لگا سیدنا جعفر تیار سامنے نجاشی کے کھڑے نے انج کر کے نجاشی قبر دے بیٹھا ہویا ہے پوچھیا محمد کون ہے سیدنا جعفر فرماتے نے محمد میرے پیر بھی نے تے میرے ویر بھی نے میرے پیر بھی نے میرے ویر بھی نے ویر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے چچا زاد حضرت علی کے بھائی نے حضرت جعفر تیار پیر بھی بن گئے میرے پیغمبر ویر بھی بن گئے اللہ کو اکبر اللہ ساڈے او ویر بھی نے میرے او ویر بھی نے اللہ کو اکبر ساڈے بھائی سان ہولے ہولے کہندے نے سان ہولی ہولی چھیڑدے نے
تہاڈا تے پیر ہی کوئی نہیں ہے لے تسی مینوں مرشد جے تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں ہے تسی کسے نوں پیر منیا ہی نہیں اللہ اکبر ہولی ہولی سانگ چپ کے لگاندے نے تہاڈا تے پیر ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ٹیسیاں دے عباسیاں اج تیسرا سال نہیں ہو گیا اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھاندے ہاں اللہ دی رحمت دے نال جتھے جتھے توحید دا ڈنکا بجانا ہوئے اسی کھل بھول کے گل کرنے ہاں میرے سارے بھائی دیوبندی تے بیٹھے ہون گے میرے بریلوی بھرا بھی مینوں مل کے جاندے نے تقریر تو بعد جمعے تو بعد ایتھے جناب تقریر سنن واسطے ہوندے نے میرے او بھائیو میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ ساڈا پیرو پیر جڑا بلال حبشی دا پیر ہے اللہ اکبر اللہ اسی خودے مرید ہاں جدا کالا غلام بلال مرید ہے اللہ اکبر اللہ بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا چھٹیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا بن دے کوئلیاں تے خود نو لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اللہ اکبر صرف سبحان اللہ مانگ رہے ہیں اور کسی چیز کا سوال نہیں میرا اچھی کو سبحان اللہ اللہ اکبر انہیں سمجھ نہیں ہے کہ ذکر لیں گے اللہ اکبر شکریہ کلمہ بلال سونے دا ہر دم دل چ خیال سونے دا شکریہ کلمہ بلال سونے دا ہر دم دل چ خیال سونے دا ہر دم دل چ خیال سونے دا ظالمان لا چھٹی گوری گوری اسیوں دے مریداں یہ دا بلال مرید ہے اللہ اکبر حضرت جعفر فرماتے نے کون نے فرمایا میرے او پیر بھی نے تے میرے پیر بھی نے اللہ اکبر اللہ اچھا وہ کہتے بھی نے کلے پیر ہی نے فرمایا اللہ پاک نے انہوں نے پیغمبر بنایا ہے تے جڑا نجاشی بادشاہ ہے وہ مناظرہ انداز دے نال پوچھن لگا اچھا جے نبی بنایا ہے جعفر تینوں پتہ ہے جڑا نبی بن جاوے او دے تے کی توازمات ہوندے نے جی مینوں پتہ ہے او دے تے کتاب نازل ہوندی ہے تے میرے رب نے میرے پیغمبر تے کتاب نازل کیتی ہے جدا نام ہے قرآن جدا نام قرآن ہے اللہ اکبر اللہ ویکھیا جی انقلاب ہون لگا ہے سیدنا جعفر فرماتے نے میں اتنی گل کیتی تے مینوں پوچھن لگا نجاشی بادشاہ کہن لگا اس پیغمبر نے کبھی جھوٹ بھی بولیا ہے کہ کوئی نہیں بولیا اللہ اکبر حضرت جعفر فرماتے نے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ وہ نے جھوٹ کبھی نہیں بولیا اللہ اکبر کبھی وعدہ خلافی کیتی ہوئے کبھی آکھیا ہوئے کبھی سونے نے آکھیا ہوئے میں فلاں جگہ تے آواں گا نہ آیا ہوئے کبھی ایویں دی ہیرا پھیری کیتی ہوئے حضرت جعفر فرماتے نے کوئی نہ ایویں دی گل بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا انہاں دے خاندان دے وچوں پہلو کوئی جناب پیر لنگیا ہوئے فرمایا کوئی نہ فرمایا یہ بھی اودی سچائی دی دلیل ہے اگر میں سمجھدا اودی خاندان دے وچوں پہلے بھی کوئی نبی ہویا ہوندا میں سمجھدا شاید نبوت دا سہارا لے رہا ہے دوبارہ پیری قائم کرنے واسطے نبوت دا سہارا لیندا پیا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں ساریاں گلاں ہو گئیاں پیچھے کون کھڑے سن چمچے کون کھڑوتے سی نجاشی بادشاہ نے جو ساریاں گلاں کر لئیاں نا انج کر کے چمچیاں نوں منہ دیتا دسو اے گل صحیح کر رہا ہے وہ تسی دکھیا محمد رسول اللہ نو تسی دیکھیا صلی اللہ علیہ وسلم تسی دیکھیا اے بندہ جڑی گل کر رہا ٹھیک کر رہا کہ نہیں تے سردار ابو سفیان ہجے مسلمان کوئی نہیں ہوئے فرماتے نے میرا دل کیتا جھوٹ بول دیواں میرا دل کیتا کیوں میں کلمہ نہیں سی پڑھیا میں ہجے مسلمان نہیں سی ہویا تے میرا دل کرتا سی میں جھوٹ بول دیواں کیونکہ اگر سچ بولوں گا تے محمد دیاں تعریفاں کھول گیا تے نجاشی بادشاہ دا دل نرم ہو جائے گا تے کلمہ پڑھ لے گا تے ساڈیاں توہنا لا دے گا اللہ اکبر اللہ لیکن میں جھوٹ تاں نہیں بولیا ممی سردار سا ممی نمبردار سا میرے نال دے
بڑا سردار ہو کے جھوٹ پیا بولدا ہے او سردار ابو سفیان نے دسیا کہ چودھریاں دا کام جھوٹ بولنا کی بولو جھوٹ بولنا جدا بڑا چودھری ہوئے بولا بڑا فقر بولدا ہے جدا بڑا چودھری ہوتا بڑا جھوٹ بولدا ہے اللہ اکبر اللہ ایک طریقہ میرے پیغمبر دیا ہوندیاں پئیاں نے کدے دربار اندر مسلمان دا دربار ہے نا 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 کون کر رہا مسلمان کر رہا نا 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 اپنا کر رہا نہیں بیگانہ کر رہا ہے سننے والا بھی کافر کہنے والا بھی کافر جڑا تعریف کر رہا وہ بھی کافر ہے جڑا سن رہا وہ بھی کافر ہے اینو عزت آکھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اپنی نہیں بیگانے بھی تعریفاں کر دے نے اللہ اکبر اللہ میں اپنی محبت کا اظہار کراں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ نجاشی بادشاہ کہنے لگا چل ٹھیک ہے انج کر سنا مینوں جڑا اورے تے قرآن نازل ہویا نا او مینوں پڑھ کے سنا تے پیچھے کہندے نا 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 کی کرن لگا نجاشی بادشاہ کی کرن لگا وہ کہندا یار میں کوئی مسلمان نہ بیا ایک باری قرآن سنن تے دیو قرآن ہے سنن تے دیو مینوں کہڑا چپ کے مسلمان تے کر دے گل تو سنیے وہ کہندا تو کھڑو جا او تو سال ہے اسی بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں او تو نہ سن نہیں 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 میں قرآن سننا یار سنن تے دیو وہ کہندا اے ایویں ہی او کافر کہنے لگا چمچا چمچا بولیا چمچا وہ کہنے لگا کہ ایویں ہولی ہولی کر کے قرآن سنا لیندے نے تے جڑا قرآن سن لیندا ہے اللہ پاک وہ ہدایت عطا فرما دے کہ ایویں بولے بولے کر کے قرآن سنا لیندے نے تے جدوں قرآن اگلا بندہ سن لیندا تے دل تے اثر کر جاندا ہے کیوں قرآن انقلابی کتاب ہے اللہ اکبر تے حضرت جعفر تیاری کر کے سامنے کھڑوتے نے فرماتے نے میرے دل دے اندر خیال ہے لے جعفر موقع لب گیا پڑھ قرآن ایک قرآن پڑھے قاری اللہ الرحمن ایک قرآن پڑھے تیرا پیغمبر آخری زمان ایک پیغمبر پڑھ رہا میرے پیغمبر تیار حضرت جعفر تیار فرماتے نے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے سورہ مریم سکھلائی سی اللہ اکبر اللہ میں نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑا ہو کر کے سورہ جناب مریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتا میں تو مولویاں طرح نہیں میں بھی ہوئی انشاءاللہ تعالی قاری طرح قرآن پڑھ کے سنانا ہے لیکن سویرے سویرے اج سرکی تے فون آیا کہ قاری صاحب قرآن بھی پڑھنا قرآن پڑھ کے سنانا ہے تو میں انشاءاللہ اپنے اس بھائی دی اپنے اس چاچے دی گل مان کے جانی ہے انہیں مینوں محبت نہ کہا سی تے میں محبت پوری پا کے جانی اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے حضرت جعفر تیار پڑھ رہے ہیں اللہ دی قسم ایک قرآن پڑھے قاری عدنان ایک قرآن پڑھے قاری عطا الرحمان ہے ایک قرآن پڑھے میرا پیغمبر آخری الزمان یار کتنی لذت ہوئے گی وہ یار کتنی مٹھاس ہوئے گی اللہ کی قسم جن نے پیغمبر کو سیکھا ہوئے گا تو پڑھتا ہوئے گا کتنی کو لذت ہوئے گی اللہ اکبر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
اللہ اکبر فرماتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا قال إن فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھیا پڑھنے والے نے دل لا کے پڑھیا سننے والے نے دل لا کے سنیا حضرت جعفر تیار فرماتے ہیں میں سورہ مریم کی تلاوت کرتا پیا ہاں سورہ مریم کی تلاوت کری جانا نجاشی روئی جاتا ہے میں پڑھی جانا اکھاں چوں ہنجو وگائی ہوتا ہے میں پڑھی جانا قرآن اور روئی جانا ہے میں پڑھی جانا لائی جانا ہے پیچھے چمچے کھڑے بولتے ہیں گل اثر کر گئی ہے قرآن اثر کر گیا ہے ٹیشیاں دیا باسیا میری سب نالوں پہلی دلیل ہے قرآن دل لا کے پڑھے گا پڑھنے والا قرآن دل لا کے پڑھے سننے والا دل لا کے سنے اللہ پاک انقلاب پیدا کر دے گا پڑھنے والا مصطفیٰ تسی سارے کہہ دو زندہ باد تسی سارے میرے تایا جی زندہ باد سارے زندہ باد اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھنے والا دل لا کے پڑھے گے سننے والا دل لا کے سنے صرف 15 منٹ رہ گئے ادھر ادھر نہ چاہو انشاءاللہ گل مکا دینی اپاں اللہ اکبر پڑھنے والا دل لا کے پڑھے سننے والا دل لا کے سنے تے بولو انقلاب ہوتا کہ نہیں ہوتا نجاشی بادشاہ نے چھٹی کرا دی سارے جب چلو بات ہوئی تو کہنے لگا مینوں اللہ دی قسم لگے ایک قرآن بھی سچا ہے تے جے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے او پیغمبر محمد بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن نے انقلاب نے آندا کہ نہیں بولو میں اس واسطے کہا سی کہ میں کرسی چھڑ دیا کہ قرآن انقلاب نہ لے کے شرط ہے کہ پڑھنے والا دل لا کے پڑھے تو سننے والا دل لا کے سنے 4 تراپیاں اتنے پڑھیاں نہیں جاندی جاندی 4 بیاہ کرا دینا ہے قاری صاحب انشاءاللہ اگلی بار جدوں میں آواں تے اے پوری مسجد پر ہی جڑی ہے کرا گلا سن لو انہاں کوں تے بڑے شاہکاراں کول تے 4 تراپیاں تے پڑھنی ہوندی اللہ پاک سب نو ہدایت عطا فرمائے تسی ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں تسی بھی تے ساڈے پیٹا لگی چنگی رونق ماشاءاللہ بنا کے رکھ دے اللہ پاک نظر پاک تو بچائے آؤ واقعہ بیان کریے میرے یاد تو سامنے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے نازل ہونے والا قرآن آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر توجہ پوری میرے والے کرے آجے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نے جنہوں کا نام ہے حضرت ابی بن کعب سب کہو رضی اللہ تعالی قاری قرآن نے جنہیں قاری دارمان صاحب قاری قرآن ہے ایک قاری صاحب قرآن پڑھنے کسی نعرہ مار دے ہو قاری صاحب قرآن پڑھنے پیچھے رون لگ دو اللہ دی قسم ایک قاری ایسا بساواں
جنوں میرے پیغمبر نے آخیا ابئی ذرا قرآن پڑھ کے سنا میرا دل کرتا ہے میں تیری زبان چو قرآن سنا. ایک او کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما توجہ میرے وال ہجر بند کر دیو یار جنا کرو انج کر کے مسجد نبوی کے دروازے دے اندر ایک صحابی داخل ہویا ایک بندہ داخل ہویا جس کا نام ہے ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر کے صحابی نے کہ قاری قرآن جو پڑھتے ہیں جویں قرآن نازل ہویا ہے ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر اللہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابئی ادھر میرے بدلا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابئی نے آواز ماری ابئی میرا دل کرتا ہے میں تیرے کو قرآن سنا. اسی دے واسیت تو انی گل سنی نا میرے پیغمبر دے دیوانے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی دی آنکھاں کھل پئیاں سونےو قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے قرآن تواڈے تے اتریا ہے میرا دل کردا میں تواڈے کولوں سنا. تسی کہہ رہے ہو میں سناواں سونیا تو قرآن پڑھ کے سنا اللہ دے پیغمبر تسی سناؤ. میرے آقا فرماتے ہیں بھائی نہیں میں نہیں کہہ رہا اللہ میں نہیں کہتا ارشاد اللہ بھی کہتا ہے اللہ میں نہیں کہتا ارشاد رحمان بھی کہتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک نے میرا نام لے کے آکھیا ہے جی وہ تواڈا نام لے کے آکھیا ہے اور زاروں کے دار رون لگ پئے. اللہ دے پاک پیغمبر جی واقعی میرا اللہ نے نام لے کے آکھیا ہے جی ابئی تواڈا نام لے کے آکھیا کی گل ہوئی ہے. آقا فرماتے ہیں ابئی کرنے بنی گئے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابی ابئی نو آکھو مینوں قرآن پڑھ کے سنائے. ابئی روئی جاندے نے انج کر کے کھڑا کر لیا. اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ابئی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے جدوں پیغمبر دا صحابی قرآن پڑھیا کردا اسی ہماری کے اندر آ کے سن لگ پیندیاں ایڈی سونی آواز دے نال تلاوت کریا کردے ایڈی خوبصورت آواز دے نال پڑھیا کردے جویں پڑھتے جاندے قرآن دل دے اندر اتردا جاندا. ویر دی شرط ہے قرآن پڑھن والا دل لا کے پڑھے صحابی دل لا کے پڑھے سنن والا دل لا کے سنے. قرآن کلام لے کے آتا ہے. اللہ اکبر اللہ میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں انقلابی کتاب ہے کہ میں انقلابی کتاب ہے صحابہ دیا گلاں پیغمبراں دیا گلاں ایک پاسے اے تیرا مصر جڑا ملک ہے نا اس مصر ملک دے ایک قاری صاحب نے جنہاں دا نام عبد الباسط رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دا قرآن پڑھیا کر دے شاید تواڈے وچوں کوئی نوجوان جان دے بھی ہون اللہ دی قسم کا خوبصورت قرآن پڑھیا کر دے. اللہ نو پیارے ہو گئے نے کبھی تے انج خبراں سنن دے اندر آئیاں سن کہ جدوں قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھیا کر دے سمندر دے کنارے تے سمندر دا پانی رک جایا کردا. اللہ اکبر بہت عرصے دی بات نہیں ہے اے تھوڑے دے سالاں دی بات ہے 100 سال دی بات نہیں ہے 50-60 سال دی بات ہے. اللہ اکبر سمندر دے دریا دے کنارے جا کے جدوں قرآن پڑھیا کر دے قاری عبد الباسط صاحب انج کر کے سمندر دا پانی رک جاندا ایڈی خوبصورت آواز دے نال قرآن پڑھیا کر دے. اللہ اکبر او واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مینوں جناب صدر دے مصر دے صدر نے جدا نام جناب الناصر ہے الناصر عبد الناصر نے مینوں بلایا مینوں کہن لگا قاری صاحب تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا ہے توجہ میری بات کرو روس دے دورے تے جانا ہے. تے حضرت قاری صاحب کہن لگے قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ تعالی نے کہن لگے کہ صدر صاحب مینوں روس دے دورے تے کی لے کے جانا ہے تے کہن لگے صدر کہن لگا کہ کچھ انہاں دے سوالاں دے جواب نے اس سوالاں دے جواب دینے نے تے میں اس واسطے تو انہاں دے سارے دے سوالاں دا تو ایکو ہی جواب ہے اس واسطے میں تینوں نال لے کے چلے. اچھا کی سوال ہے تسی میرے نال آؤ تے میں تانوں دس دینا. حضرت قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں میں نال چلا گیا روس دے دورے تے اوتے تے مینوں صدر کہن لگا جدوں میں پچھلی مرتبہ دورے تے آیا سا کانفرنس ہو گئی اسمبلی مک گئی اے مینوں مہمان خانے دے اندر لے گئے اوتھے جا کے انہاں نے اپنے عیسائی مذہب دی مینوں دعوت دتی. انہاں دے بڑے بڑے کوپ آ گئے کہن لگے تسی ساڈا مذہب اختیار کر لو اپنا مذہب چھڈ دیو اسلام چھڈ دیو اسی تانوں مال دولت اسی تھانوں روپیہ پیسہ دیاں گے. اللہ اکبر اللہ وہ جنہوں نے میرے کو
سوال کیتے انہاں سوالوں دا قاری عبد الباسط تو جواب ہے اس واسطے میں تینوں نال لے کر کے آیا اگر اگلی بار جدوں روس دے دورے تے گئے قاری عبد الباسط سامنے نکال کے چیئر تے بٹھا لیا گیا قاری قرآن بیٹھا ہے اسمبلی موک گئی میٹنگ موک گئی اینڈ تے کہن لگے جتنے بھی تسی مینوں سوال کیتے سن میرے پچھلے دورے دے اوتے ایک میں جواب لے کے آیا ہاں قاری عبد الباسط صاحب کو میں لے کے آیا ہاں کہ مینوں کہہ دیتا صدر صاحب نے کہ قرآن پڑھو اللہ اکبر اللہ یار میں قرآن پڑھا اتنے قاری عبد الباسط قرآن پڑھے فرماتے میں تلاوت کرنی شروع کر دیتی لے میں اپنے تائے کی گل پھر پوری کرن لگا ہاں پھر قرآن پڑھن لگا ہاں انشاءاللہ کیونکہ میں اپنی بھی تھوڑی جی بنائی ہے میں شعر بھی پڑھے نے انہاں دی بھی انشاءاللہ مننی ہے اللہ اکبر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فرمایا میں قرآن پڑھنی جا رہا میں قرآن پڑھی جا رہا تے گورے روئی جاندے نے میں قرآن پڑھی جانا تے گورے روئی جاندے نے تلاوت ختم ہو گئی قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوئی صدر صاحب کہنے لگے مانو بھی بنے ہیں اور مانو کو سمجھ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں روئی جاندے نے وہ کہنے لگے سانو سمجھ نہیں ہوتی سانو سمجھ ہے تو صدر کہنے لگا جے سمجھ نہیں ہوتی تو پھر تسی روندے کیوں ہو وہ کہنے لگے پتا نہیں سمجھ نہیں آتی پر سکون بڑا ملتا ہے سمجھ نہیں آتی پر سکون بڑا ملتا ہے سمجھ نہیں آتی پر لطف بڑا ملتا ہے ہجے سمجھ نہیں آتی تے اینا سکون ملتا ہے تے جدوں سمجھ آئے گی تو کی بنے گا اللہ اکبر اللہ یہ معجزہ ہی ایسا ہے اللہ اکبر میں پوری محبت پاؤنی ہے انشاءاللہ تسی بھی محبت کا اظہار کرنا ہے مجھے پہ نہ کہو سبحان اللہ قرآن کی تعریف کرنی ہے اللہ کی رحمت کے نال تسی کہنا ہے کہ انشاءاللہ قاری صاحب نے قرآن کی تعریف کی ہے انشاءاللہ اللہ اکبر قرآن خدا دی قدرت کا کیسا انمول خزانہ ہے تسی مینوں یاد کرنے کیوں لگدے رات نہ کرو یار اچھی آکھو سبحان اللہ صرف 4-5 منٹ رہ گئے جب میں ٹھواں نہیں ہے یار کیوں جو تھوڑے انشاءاللہ قرآن خدا دی قدرت کا کیسا انمول خزانہ ہے سارے ہاتھ چوکے کوری گئی آسمان کیمرہ مار دلا اچھی آکھو سبحان اللہ جو نبیاں جو یگانہ
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے قرآن نازل ہویا ہے. آقا علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تے سونا جدو ہجرت کر کے آیا نا مدینے دے وال ادھر توجہ میرے وال کرا کہ میرا بھرا مسا جدو آیا نا مدینے دے وال آئے تہاڈا ایک پورا پنڈ نہ ٹیسدیاں اے سمجھو اللہ پاک سب نو مدینے دی زیارت نصیب فرمائے ہیں. اے سمجھو کہ ایک مدینہ ہے. یہ مدینہ ایک شہر ہے. جنا والا روڈ ہے نا آپ تواڈے نکلدا تے یہاں ادھر دی میں آنا اگے نہ جا کے وہ کھڑو جائے ادھر باہر جا کے مدینے دے لوگ سارے کھڑوتے سارے اے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے صحابی بیٹھے نے بڑے بڑے چودھری بھی بیٹھے نے. اسی طرح ہی جڑے مدینے شہر کے لوگ سن نا انہاں وچ بھی بڑے 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 سن بڑے بڑے سردار سن بڑے بڑے نمبردار سن. انہوں نے انج کر کے ہاتھ چکے تے مدینے دے باہر جا کے کھڑے ہو گئے تے مکڑے مارے بھی میرے لگے کھڑوتے سن تے مدینے دے اندر نا ایک گھر سی او دا نام سی ایوب ابو ایوب دا نام سی ماڑا جا گھر سی کانیاں دی نبی جی کوٹری سی تے ابو ایوب کہن لگے اپنی بیوی نو کہ اج مسلماناں دا نبی آ رہا ہے جے تے او نبی ہویا نا بڑیاں بڑیاں دا امیراں دا نبی ہویا تے امیراں دا پیر ہویا ہے جے کسی نے 5 لاکھ دیتا تے ہے مار دیتی تے جے کسی نے نہ دیتا ہے تے او پیچھے لین دے لا گیا ہے اے جے تے ہویا نا امیراں دا پیر ہویا تے کرم والی پھر تایا دی ساڈی واری یہ ساڈی واری ہونی تے جے او پیغمبر ہویا نا ماریا دا بھی تے پھر اگر او دا ٹھکانہ ہوئے گا تے ابو ایوب دی کلی ہوئے جے او ماریا دا بھی نبی ہویا تے اگر او دا ٹھکانہ ہویا تے ابو ایوب دی کلی ہوئے گی تے جے او تگڑیاں دا نبی ہویا تے پھر اپنی واری ہون لگی کرم والی ہے پھر اپنی واری نہیں ہونی تے جے او قرآن ایڈا پڑھتا ہویا سچا پیر ہویا تے پھر انشاءاللہ اپنے دروازے تے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے استقبال واسطے توجہ میرے واسطے آخری واقعہ ہے کہ میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے استقبال واسطے سارے مدینے دے بڑے بڑے ماڑے سارے بندے جا کے باہر لین کے اندر کے کھڑے ہو گئے ہاتھ لے کے استقبال واسطے کون آ رہا ہے نبی آ رہا ہے کون آ رہا ہے پیر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا جی صرف 5 منٹ توجہ ہے دے آ دے تے نبی پاک علیہ السلام نے گاچی ہے نا گاچی چل رہی ابو ایوب کے دروازے تے جا کے رک گئی ہے. ابو ایوب کے دروازے تے جا کے رک گئی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں ماریاں دا بھی نبی ہاں میں تگڑیاں دا بھی نبی ہاں میرے صحابہ میں فقیری نو پسند کرنا میں غربت نو پسند کرنا اونچے محلہ نو میں پسند نہیں کرتا میں تے اللہ دی کولوں دعا کرنا وا اللہ سونیا ایک ٹائم دا کھانا میرے گھر دے اندر موجود ہوئے کہ او کیویں پیغمبر کسی کوٹھی دے اندر جا کے بیٹھ سکدا ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک آئے مدینے دے اندر میں اپنی محبت دا اظہار کیتا میرا دل تڑ گیا میں آکھیا یار میں اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے اپنے پیغمبر دے اس عمل کو واضح کرنا ہے. اللہ اکبر. آ گیا سونا کملی دی جب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے. میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد سلام یا ڈھلے نہ پہ آ جائے کوئی نہیں نہ 5 منٹ اور لگ رہے نہ 10 منٹ اور لگ رہے انشاءاللہ بے صحیح. آ گیا سونا کملی دی جب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے. کھوتی چکیا حلیمہ کے سرکار دو کھوتی چکیا حلیمہ
بیٹھے ہو قاری صاحب کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ بڑی دلی حق کی تھی. ایک بندہ بولے قاری صاحب نے قرآن سنایا اللہ دے بندے ہو انہوں نے میرے اللہ کی قسم نہیں کیا کہ تسی کہنا میری خدمت دا میں آپ کا رہی ہیں لیکن میں اپنے پنڈ چ قدیم آ میری جم بال اتوں دی ہے بندیاں کا ذہن بنایا ہے کہ نہیں یار جنہیں پورا مہینہ مسلے سے کھڑو کے اللہ کا قرآن سنایا جڑا آسمان تو اتریا تیری میری کتاب نہیں تیری میری کلام نہیں صرف قاری صاحب کو سلام نہیں یہ اللہ کے کلام کو سلام ہے تو انشاءاللہ خدمت کرو گے نا اور پچھلے بھی کرو گے نا چلو لاگیا کا پتا میں پڑھنا شیر کنی کو بھی ہے آ گیا سونا کملی دی چپ مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے. پوری توجہ والا جملہ او نہ مکھنا نہ مکھنے دا دل ویکھدا اے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھدا اے او نہ مکھنا نہ مکھنے دا دل ویکھدے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھدا اے نیویاں نوں وی کر لاوے ساڈا نبی ماریاں نوں بوجھیاں نوں وی کر لاوے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھدے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی جب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے. اور آخری مصرع خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سی لاچی او محبوب دی. ایک باری پھر کہو سبحان اللہ. خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سی لاچی او محبوب دی. نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی نیویاں دا ماریاں دا پرونا اے ساڈا نبی محلاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی چب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 5 منٹ ہو گئے.